بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر سید نعمان مشہدی اینزا دلدار میموریل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لیٹسٹ کیمپ کے بارے میں آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا کیمپ 21 جنوری 2024 کو ہوا اور حسب معمول ہم لوگ تقریباً 9:30 حویلی دلدار شاہ پہنچ گئے۔ ہمارے آنے سے پہلے ہی بہت سارے مریض جو ہیں وہ اپنی پرچیاں بنوا چکے تھے اور ہمارے آتے ہی پھر یہ میڈیکل کیمپ کا سلسلہ شروع ہو گیا اور کافی بڑی تعداد میں مریض جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے اور ہم نے پھر ان کی باری کے مطابق ان کا ایگزامینیشن اور ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیا اور تمام مریض جو ہیں وہ باری باری اپنا چیک اپ کرانے لگ گئے۔ یہ دن جو تھا یہ اس لیے بھی ہمارا ایک اہم دن ہے کہ اس ایک دن میں 3 کیمپ ہوئے ہیں۔ پہلے یہ میڈیکل کیمپ، اس میڈیکل کیمپ کے بعد پھر الٹرا ساؤنڈ کا اسپیشل کیمپ ہونا ہے، اس کے بعد پھر موسم سرما کے ملبوسات کی تقسیم کا 5واں کیمپ وہ ہونا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بہت ہی مصروف دن ہے ہمارا اور الحمدللہ انشاءاللہ یہ تینوں کیمپ ہی بڑے اچھے طریقے سے ہوں گے۔ تو جو ہمارا آفس ہے اس میں ہم لوگوں نے مریض دیکھنے شروع کر دیے اور دوسری طرف آنکھوں کے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے اپنا آؤٹ ڈور شروع کر دیا ہوا۔ اور آج کی خاص بات یہ تھی کہ ایک چھوٹا بچہ ہمارے پاس آیا جس کو پیدائشی ڈائبٹیز تھی، جس کو ٹائپ 1 کہتے ہیں، تو اس کا بھی ٹریٹمنٹ شروع کیا ہم نے۔ تو سائڈ بائی سائڈ جو ہمارے آئی کے ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی اپنا کام شروع کر دیا اور وہ ریفریکشن کرتے ہیں، اس کے بعد جو کوئی اپروپریٹ اینک وغیرہ ہو وہ دے دیتے ہیں اور اگر کوئی موتیے کا مریض آ جائے، سفید موتیے کا، تو اس کی پھر لسٹ میں نام لکھ لیا جاتا ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان کا یہ آپریشن لاہور سے ہم کرواتے ہیں۔ تو الحمدللہ بڑا اچھا یہ کیمپ ہمارا گزرا اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہی یہ سلسلہ ختم ہوگا تقریباً 2 بجے کے قریب، تو پھر ہم الٹرا ساؤنڈ کا کیمپ شروع کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تیسرا کیمپ جو ہے وہ ملبوسات کا ہوگا انشاءاللہ۔ 21 جنوری 2024 کو اینزا دلدار فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک اسپیشل الٹرا ساؤنڈ کیمپ کیا گیا۔ اس کیمپ میں ڈاکٹر عرفان عزیز، ڈاکٹر ربقہ عرفان، ڈاکٹر زین، ان 3 ڈاکٹرز نے شرکت کی اور 43 مریضوں کے الٹرا ساؤنڈ کیے گئے اور یہ سارے الٹرا ساؤنڈ بالکل مفت کیے گئے
21 जनवरी کا ایک ریکارڈ یہ بھی ہے کہ اس دن 3 کیمپ کیے گئے. سب سے پہلے میڈیکل کیمپ کیا گیا، اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ کیمپ کیا گیا، اور اس کے بعد مفت سرمائی ملبوسات کی تقسیم کا کیمپ کیا گیا. چنانچہ ایک ہی دن میں 3 کیمپ کیے گئے. یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر عرفان اور ڈاکٹر ربکہ دونوں بہت سینئر ڈاکٹرز ہیں اور کئی سالوں سے الٹرا ساؤنڈ کر رہے ہیں لاہور میں. ہماری اسپیشل ریکویسٹ پہ انہوں نے والنٹیئر کرتے ہوئے حامی بھری اور لاہور سے ہمارے کیمپ میں تشریف لائے، اور رضاکارانہ طور پر انہوں نے یہ خدمات سر انجام دی. انزا دلدار فاؤنڈیشن ان کی بے حد مشکور ہے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور گاؤں کے انتہائی مستحق اور غریب مریضوں کے فری الٹرا ساؤنڈ کیے، جو کہ عام طور پر یہ معائنہ نہیں کروا سکتے. ہمارا ملبوسات کا آخری اور 5واں کیمپ مورخہ 21 جنوری 2024 کو منعقد ہوا. جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم نے کافی بڑی تعداد میں ملبوسات منگوا کر رکھ لیے تھے، اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ جو مستحقین تھے وہ نہ صرف چک 18 بلکہ ارد گرد کے جو گاؤں تھے ان کے بھی جو مستحقین تھے ان کی بھی ہم نے فہرستیں بنائی ہوئی تھیں. اور اس میں ہمارا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ جو بیوائیں ہیں یا جو ایسے بیمار افراد ہیں، جو معذور افراد ہیں، جو کہ اپنی روزی کمانے اور اپنے گھر کو سپورٹ نہیں کر سکتے، ان لوگوں کے ہم ان کی فہرست بنا کے رکھتے ہیں. چنانچہ یہ جو فہرستیں بنی ہوئی تھیں اس کے مطابق پھر ہم نے ان کو 5 حصوں میں تقسیم کر لیا، اور 5 کیمپس کے اندر ہم نے یہ سارا سلسلہ مکمل کیا. تو جو ہمارا 5واں کیمپ تھا اس میں ہم نے ہمارے نزدیکی قصبہ ہے بھوئے اصل. بھوئے اصل کے جو مستحقین تھے وہاں سے ہم نے فہرست حاصل کی، اور اس کے علاوہ جو ہمارے چک 18 کے لوگ رہ چکے تھے ابھی تک ان کو بھی بلایا گیا. تو ان سب کو بلا کے تو پھر ہم نے ان کو باری باری موقع دیا، خواتین اور بچوں کو علیحدہ اور مردوں کو علیحدہ، اور انہیں باری باری ہم نے موقع دیا کہ وہ اپنی پسند سے اپنے ناپ کے مطابق جو ملبوسات ہیں وہ پسند کریں اور اپنے گھر لے جائیں. کیونکہ جب تک ایک چیز کسی بھی شخص کے ناپ کے مطابق نہ ہو تو اس کو پھر دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا ہم نے پھر یہی سوچا کہ ان کو پہلے موقع دیا جائے، ایک تو یہ پسند کریں کہ کیا چیز ہمیں چاہیے، اور دوسرا یہ کہ پھر اس چیز کو ناپ بھی اس کا چیک کریں کہ آیا وہ یہ جو ملبوسات ہیں وہ ان کے ناپ کے مطابق ہیں یا نہیں. چنانچہ یہ پھر سب لوگ جو تھے انہوں نے باری باری آ کے تو اپنی اپنی پسند سے جو ملبوسات تھیں وہ لے لی، اور پھر سب خوشی خوشی اپنے گھر چلے گئے. انشاءاللہ اب ہم اگلا جو ہمارا مرحلہ ہوگا کہ ہم موسم گرما کے ملبوسات کے کیمپس کریں گے، اور اس کے لیے ابھی سے ہی ہم نے کام شروع کر دیا ہے. مختلف جو ہمارے دوست احباب ہیں ان سے
डोनेशंस वगैरह इकट्ठी करनी शुरू कर दी हैं। तो इंशाअल्लाह अब मौसम गर्मा के मलबूसात के कैंप में दोबारा आपसे मुलाकात हो। आखिर में मैं अपने सब बहन भाइयों को अपील करता हूँ कि आप लोग एंजा दिलदार फाउंडेशन के गुर्बत और बीमारी के ख़िलाफ़ जारी करदा जहाद में पुरज़ोर तरीके से शिरकत करें। और इसमें शिरकत के 6 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप नर्स हैं, डिस्पेंसर हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, तो आप साल में 1 या 2 मरतबा चंद घंटे रज़ाकाराना तौर पर अतिया करें, हमारे साथ कैंप में जाएं और वहाँ जाकर इस जहाद में शामिल हों। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके घर में कोई किताबें, टेक्स्ट बुक्स, कोई दीगर घरेलू अशिया जो फालतू पड़ी हुई हैं, वो सब अशिया आप हमें अतिया कर सकते हैं और उसके लिए आप हमें पार्सल भी भिजवा सकते हैं, या लाहौर और उसके गिरदोनवा में आप हैं तो आप हमारे फ़ोन पर रब्ता करें तो हमारा नुमाइंदा आपसे इसको आपके घर से कलेक्ट कर लेगा। तीसरा तरीका ये है कि अगर आपके घर में कोई मेडिकल आलात पड़े हैं, जैसे व्हील चेयर है और ग्लूकोमीटर है या दीगर अशिया हैं, ब्लड प्रेशर एपेटस है, तो इन सब चीज़ों को अतिया करने के लिए अगर वो आपके इस्तेमाल में फ़ालतू पड़ी हुई हैं तो आप हमारे नंबर पर फ़ोन करें और हम आपके घर से ये तमाम अशिया कलेक्ट करा लेंगे। पांचवा तरीका ये है कि हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने ये फ़ैसला किया है कि हम सेहत की इन मुफ्त सहूलियात को जारी रखने के लिए और इनको बड़े पैमाने पर आप तक पहुंचाने के लिए एक मुस्तकिल हस्पताल बनाया जाए और उसका नाम सैयद नज़र हुसैन मशहदी मेमोरियल हस्पताल होगा। और इसके लिए ज़मीन का इंतज़ाम हो चुका है और नक्शे भी बन चुके हैं। और आप सब से अपील है कि आप लोग जौक दर जौक इसके लिए ज़कात, सदक़ात, खुम्स व दीगर अतियात हमें दें ताकि इस हस्पताल की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाए और हम ये जो सिलसिला है इसको मुसलसल जारी रख सकें। छठा तरीका ये है कि आप नकद अतियात हमारे अकाउंट में जमा करवाएं। शुक्रिया।